وَقَدْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَلْنَسْتَرِيَ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو ان سے زیادہ زبردست تھی اپنی طاقت میں، فنقتدی فی البلاد، اور انہوں نے ملکوں کو چھان مارا تھا، ملکوں میں مطلب لگائی تھی، پھر گئے تھے دوسرے ملکوں میں۔ حل من محیط، کیا کوئی جائے پناہ ان کو ملی؟ اوپر سے یہ سلسلہ بیان آیا، اس کو بتا میں رکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل پیش کیے، اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ چاہے تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز نوٹ کی جائے۔ ہم براہ راست بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارا پورا بچاؤ یہ تیار ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو وہ موت بالکل حق لیے جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کا دروازہ کھلتے ہوئے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز جس کا تم انکار کرتے تھے وہ آپ ہے۔ موت کے تک یہ آدمی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ معذور نہیں ہو رہا ہے، گناہ اور نیک نہیں ہو رہا، بلکہ دوسری زندگی کا دروازہ اس کے لیے ہوتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ کسی وقت آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہے یا مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ اس وقت میں دیکھ لیتا ہے کہ استقبال کرنے والے فرشتے موجود ہیں یا گرفتار کرنے والی پولیس موجود ہے سامنے، اکثر میں یہ ادھر مرا ادھر گرفتار ہو، تو وہ حق لیے کہ ہم موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سرمایہ کے سور پورا کرے اور پھر سوچتے ہوئی جب کیا رحمت کرو دوسرا پھر تو پھر سوچتے ہوئی تم کھڑے ہو زمین سے نکل یہ پرانے مجلس میں پھر مرتبہ کو پھر دکھنے لگے، ایک مرتبہ جب پھر پڑے گا تو تمام لوگ گھبرا کر اور پیدا ہو کر گر پڑے گا، دوسری مرتبہ پھر پوجا جائے گا اور سنا ہو جائے گا، سب مر جائیں گے اور سب نظام میں آدم کا نمبر ہوگا، تیسری مرتبہ پھر پوجا جائے گا اور بتائے تمام لوگوں کے جو آدم علیہ السلام کو لے کر قیامت تک مرے تھے وہ سب فیصلہ کو کھڑا، دوسری مرتبہ آخری تیسرے ہوگا۔ اس کے بعد چلنا ہے کہ جس لوگ اتنے ہوئے اپنے بھی نقرے تھے تو ہر آدمی کو وہ فرشتے آ کر لے لیں گے اپنے ساتھ، ایک اس کو لے کر چلے گا اللہ کی عدالت کی طرف، اور دوسرا اس کے اوپر دوائی لیں گے، اس کا پورا ایک اور ساتھ لوگ ایک ایک آدمی کو دے دو پیسے سماج۔ اس کے بعد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے، جو سخار ہو سخت نہ ٹکرا ہے سختا ہو، جو امید ہو یعنی جس کے حق اور حق کے اناج، جو نیکی اور بھلائی سے روکنے والا، جو ایک شخص کرنے والا اور دوسروں کو سپنے ڈالنے والا، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، اس طرح کے تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ یہ جہنم میں داخل کریں، اور جنت میں داخل کرنے لے جا کر داخل کرنے کا ذکر نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ جنت تکلیف کے قریب لے آئی جائے، یعنی وہاں یہ چیز نہیں آئے گی کہ تکلیف کو چلا کر یا کسی گاڑی میں بٹھا کر یا کسی ہوائی جہاز میں بٹھا کر جنت میں پہنچائے، نہیں ادھر فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کہ یہ آدمی مستقل ہے اور یہ جنت کا مستحق ہے، ادھر یہ فیصلہ ہوتے ہی دیکھے گا سامنے یہ جنت ہے، کہ جنت اس طرح سے مستقل کے قریب لے آئی جائے گی اور وہ تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو افراد ہیں، یعنی اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے، جو حقیق ہو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور حدود عائد کی ہیں ان سب کی حفاظت کرنے، جو ہے انہوں نے اپنے رب سے ایمان لا کر کیا اس کی حفاظت کرنے والے،
جو اپنے قصوروں کی توبہ کیے اس کی حفاظت کرنے والے اور چھوڑنے والے اور بار بار توبہ کر کے چھوڑنے والے جو رحمان سے دلغیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر نہیں کیا کہ فصیح القہار عدل ہے، فصیح الرحمان عدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقف ہونے کے باوجود جو گناہوں کے ذریعے کے پھر نہیں ہو، بلکہ اللہ کے رحیم کام کے لیے اس سے کرتے ہیں اور دل غیر کرتے رہے سامنے اللہ موجود نہیں نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے، اس یقین کے ساتھ اور جو اللہ کے پاس قلب منیب ہے، قلب منیب ایسا دل ہے کہ جو ایک طرف جب خدا ایک دفعہ جب خدا کی طرف مل گیا تو جب پھر اس سے ہٹنے والا بار بار اس کی طرف ملے گا جسے آپ کتنے دنیا میں دل کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ کتنے دنیا میں کتنے علاج بنائیں گے ہوتے تب پھر اپنے اسی فکر کی طرف آ جاتے ہیں، اس طرح جو قلب منیب جو ہے کہ سب طرف سے وہ موڑ کر اللہ کی طرف کا ہو گیا ہے، بس اس کے بعد پھر بات کتنی علاج بنایا بات کتنی حوالے اس کے پیش آئیں اپنے رب کی طرف موڑ تو اس طرح کے لوگ اتنے ہوئے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یہ جنت میں یہ فرمانے کے بعد اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اب قریش کے لوگوں کو اس طرح سے خطاب کر کے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے مگر سنایا جا رہا ہے کفار کہ کم آلتنا قبل ہم اشد منہم بأسا، یعنی آخرت میں جو پکڑ ہونی ہے وہ ہونی ہے، آخرت میں جو سزا و سزا ہونی ہے وہ ہونی ہے، لیکن اس دنیا میں دیکھیں گے دنیا میں کیا ہوگا، اس دنیا میں جو قوم سرکت ہوئی، جو قوم اللہ کے مقابلے میں برتر بغاوت ہوئی، جس قوم نے انبیاء کو نہیں مانا، جس قوم نے آخرت کا انکار کیا اور آخرت کا انکار کر کے جو گناہوں میں اور صرف تقریر میں حریف ہوئی، ایسی قوموں کا حاصل کیا ہوا؟ پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے بڑا زور افراد بڑی طاقتور تھی، قریش کی کفار کا کیا زور ہے کہ جو فرعون کا زور تھا یا نمرود کا زور تھا یا اور دوسری بڑی بڑی طاقتور قوموں کا جو زور رہا ہے وہ قریش کی کفار کو نصیب بھی نہیں ہوا، یہ کتنی قوموں کی زندگی میں ان کے اندر دیکھ لیں کیا کچھ دیر میں نے پکڑا، لیکن آخر پر کہاں جا کر پکڑا، ہم نے ان کو پکڑا اور ان کا حال یہ تھا کہ اپنے ملک میں جو زور آیا نہیں تھی، دنیا کے دوسرے ملکوں پر ان کا زور چلتا، دنیا کے دوسرے ملکوں کو گھر گئی تھی اور ان کو انہوں نے تازہ درمان بنا لیا تھا، مگر جب ہماری پکڑ کا وقت آیا حل میں نہیں کوئی جائے کرا ان کو ملی، یعنی تم بھرو گے تفصیل رہے کہ تم خدا کی نافرمانیاں کرو گے اور اس کی بغاوت کرو گے، اس کے رسول کا انکار کرو گے، اب اس کے حضور اپنے جواب دے کا انکار کرو گے اب تم بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی جائے کرنا نہیں ہے، جب فرعون کو کوئی جائے کرنا نہیں ملی اور اس کی زیادہ بڑی طاقتور قوموں کو کوئی جائے کرنا نہیں ملی، تم کہاں سے ان مطلب زیادہ کا لذت رہا لنسان لہو قلب اور قلب سمع وهو شهید، اس تاریخ میں سبق ہے ہر ایک شخص کے لیے کہ سن رکھتا ہو یا الفت سمع وهو شهید، جو توجہ کے بات کو سنے اس حالت میں کہ وہ موجود و حاضر، یعنی اگر کوئی شخص اور دوسری تمام دلیلوں کو چھوڑ کر صرف انسانی تاریخ کا آنکھیں کھول کر نکالا تو اس کے سبق دینے کے لیے خود انسانی تاریخ کافی ہے، انسانی تاریخ کے تجربات یہ بتائے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو لوگ اس کو حضور میں ڈوبتے ہیں اور اخلاقی حدیث کے بگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے، پوری تاریخ میں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو حضور میں کسی قوم کے مبتلا ہونے کا بنیادی سبب اس کا آخرت سے انکار، جب وہ آخرت سے انکار کرتی ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے غیر جواب دہ سمجھتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ہم ریسپانسبل نہیں ہیں کسی کے سامنے، کسی کو جا کر مرنے کے بعد ہمیں حساب نہیں دینا، جو کچھ بھی عذاب ثواب جو کچھ بھی نقصان آرام فائدہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کی دنیا کا، جس قوم نے بھی یہ نظریہ اختیار کیا وہ آخر کار غلط ہو گئے، پھر اس کو اخلاقی حدود میں پابند رکھنے والا کوئی نہیں، پھر دوسری چیز یہ کہ جس قوم نے بھی رسولوں کو ماننے سے انکار کیا اسے کبھی زندگی کا سیدھا راستہ نہیں، رسولوں کو مان کر آدمی کو یہ اصول ملتے ہیں کہ جن سے وہ صحیح راستے کو کر سکتا ہے،
کہ وہ فوائد اور غواری اس کے معلوم ہوتے ہیں جن کے قید آدمی زندگی بسر کرے یا کوئی قوم زندگی بسر کرے تو اس کا نظام زندگی درست کرتا ہے. رسولوں کے دماغ ہونے کے بعد کوئی ذریعہ ہدایت داخل ہے. کسی جگہ کی رہنمائی نہیں ملتی, کہیں سے صحیح رسول نہیں ملتے, کہیں سے صحیح راستے نہیں ملتے. پوری انسانی تاریخ میں بتا رہے ہیں, آج کا زمانہ بھی یہ دکھا رہا ہے. تو یہ دو بنیادی سمجھ رہے ہیں رسولوں کی ہدایت کو نہ ماننا اور آخرت کا انکار پوری انسانی تاریخ میں دکھا رہی ہے کہ یہ دو اخبار ہیں انسان کے بگاڑ سے. کوئی قوم کا کتنی طاقتور ہو جائے, کتنے زور پکڑ لے, کیسے سمجھنے میں ترقی کر لے اور کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کرے, کیسے اخبار اور ذرائع اور وسائل فراہم کر لے, لیکن جب کسی دو غلطیوں میں مبتلا ہو کر مسلسل اس کو حضور میں دیکھتی چلی جاتی ہے, آخرکار تباہی سے بچ نہیں سکتی. کوئی طاقت دنیا میں آج تک نہیں بتا اس طرح سے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس تاریخ میں نشانیاں ہیں, اس تاریخ میں سبق دینے والے شمار آسان ہے, لیکن ان سے فائدہ کون تھا؟ لمن کان لہ قلب اور الفت سمجھ, اس سے سبق لے سکتا ہے یا وہ سب جس کے پاس دل, جس سے مراد ہے وہ سوچنے سمجھنے والا ہے. ایسا دل کے جو تعصب میں اطلاع نہیں ہے, سیدھے سیدھے عقائد جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ان سے سیدھا سیدھا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا دل ہو رہا ہے آدمی کے پاس تاکہ وہ خود صحیح نتائج حاصل کرے اور الفت سمجھ رہے تھے, یا کوئی دوسرا اگر سمجھانے والا صحیح راستہ بتانے والا ہو تو توجہ سے اس کی بات سنے لگے گا صحیح اس حالت میں کہ وہ حاضر ہے. ایک حالت میں اس لیے آپ ایک آدمی کو سنائے چلے جا رہے ہیں, اس کے کان کے پردے پر سے آواز گزرتی چلی جا رہی ہے, مگر اس کا دل دماغ کسی اور طرف کھڑا ہوا ہے, وہ خود کھول کر نہیں دے رہا. گھنٹہ بھر کی تکلیف کے بعد اس سے پوچھ لیجیے کہ آپ نے کیا سنا تو آپ کچھ نہیں بتا سکے گا. تو اس طرح کے آدمی کا تو اس کو سننے کا کوئی حاصل نہیں. لیکن اگر آدمی توجہ سے سنے اور اس کا دل حاضر ہو تو وہ فائدہ ہوگا, یا خود سمجھے یا صحیح سمجھانے والے کی بات کو سنے اور توجہ سے غور سے. اس طرح کا آدمی سے آدمی سبق حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ پوری انسانی تاریخ کے بڑے بڑے پروفیسر پڑھیں گے جو آپ کے دماغوں میں یہی دکھائیں گے کہ خدا ہوتا نہیں, کہیں کوئی پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ خدا بھی کوئی ہے, کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسولوں کو نہ ماننے کے کوئی قوم واقعی تباہ ہوئی. اب اس طرح کے لوگ اگر تاریخ کریں تو خبر سمجھنے والا ہے, عقل رکھنے والا آدمی, صحیح نتائج رخ کرنے والا آدمی اگر تاریخ پڑھے تو خود انسانی تاریخ ہی اس بات کی شہادت دینے والی موجود ہے کہ رسولوں اور آخرت کے انکار کا کیا نتیجہ ہوتا ہے قوموں کی طرف. اسی طرح سے تاریخ اور انسانی خود یہ بتا دیتی ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کائنات کا فرما روا کوئی اندھا بہرا نہیں. یہ کائنات سے اندھیر نظر نہیں ہے, چوکٹ راجا اس کو نہیں چلا رہا. پوری انسانی تاریخ میں بتا رہی ہے کہ قانون مکافات مسلسل اس کائنات میں کام کر رہا ہے. اسے بھی دنیا میں اور ہماری اپنی تاریخ میں قانون مکافات کام کرتا نہ رہا. قانون مکافات سے میری مراد یہ کہ آدمی کا جیسا عمل ہو اس کا نتیجہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. غلط عمل کر کے ایک قوم مثلا 100-200 برس تک بڑھتی چلی جائے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ حقیقت میں وہ غلط عمل ہے, اس سے ڈرا. در حقیقت کے دوسرے اسباب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو اس سے جو صحیح عمل اس کا ہوتا ہے اس کے لیے ذریعے ترقی. لیکن آخرکار وہ غلط عمل اپنے اثرات دکھاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی قوت کو بتا کے ذرا تباہی ہوتا ہے. جو احمد لوگ تعریف کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط اعمال میں ان کی کوئی تاثیر نہیں, لیکن جو سمجھدار آدمی جو تعریف کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس تاریخ میں مسلسل قانون مکافات اپنا کام کر رہا ہے, سزا اور سزا کا عمل اپنا کام مسلسل کر رہا ہے. اس کائنات کے جو خدا نے بنایا ہے اس میں دنیا میں بھی قانون مکافات ہے. اگر یہاں پورا بدلہ کسی کو نہیں ملتا ہے, پورا بدلہ آخرت میں ملتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کوئی غلط کام کرے اور اس سے کوئی نہ کوئی بدلہ اس کا نہ ملے. یہ دونوں چیزیں تاریخ سے ثابت ہوتی ہیں. یہ بات بھی کہ رسالت اور آخرت سے انکار کے کام شاید انسانی تاریخ میں ہوتے ہیں, یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر مکافات پر عمل ہے, جس دنیا میں بھی جگہ اس کا کام ہے. اگر اس چیز کو آدمی دیکھ لے تو وہ کبھی یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایک قوم یا ایک شخص
साल तक दुनिया में अच्छा या बुरा अमल करता रहे और उसके बाद शायद उसको ले जाकर मिट्टी में डाल दिया जाए और वो फना हो जाए और उसके नेक अमल का कोई नतीजा न बद अमल का। अगर कोई इस बात पर इकरार करता है कि नहीं जो कुछ भी नतीजा है वो दुनिया की जिंदगी में हासिल हो जाता है, तो मैं ये पूछता हूँ कि अगर एक आदमी किसी शख्स का घर जला दे और थोड़ी देर के बाद इत्तेफाक से हार्ट अटैक हो जाए वो मर जाए, क्या होगा उसको मिलेगा? अगर वो किसी का घर जलाने के बाद मर जाए, किसी को कत्ल करने के बाद मर जाए, किसी के सवारी नारी करने के बाद आकर निकला किसी करके मर गया, आकर तक दिल को खत्म करता है, क्या होगा इसको? मैं ये बात को किसी इसने करनी है सजा तो किसी को ऐसे चीजें जाए आदमी प्रेम करके फरार हो जाए, भाग निकले, यही ऐसे किसी की। तो इस तरह से लाजिमन ये बात जब आदमी तारीख से मुकाबला करता है और मालूम होता है पूरी इंसानी तारीख में मुसलसल कानूनी मुकाबला काम कर रहा है, तो आदमी को ये तस्लीम करना पड़ता है कि कायनात के अंदर अंधे पहले कवानीन काम नहीं कर रहे हैं, वो कवानीन काम कर रहे हैं तो जिनके अंदर अदल कार फरमाए, जिनके अंदर बुरे अफाल के बुरे नताइज और सच्चे अमाल के अच्छे नताइज हों। एक चीज ये बात साबित करती है कि इंसान का कारनामा हयात खत्म होने के बाद लाजमन के दूसरा आलम होना चाहिए जिसके अंदर अदालत कायम हो और ठीक ठीक आदमी के अमाल के मुताबिक उसको जुदा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है लक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब फस्बिर अला मा यक़ूलून। हमने इन आसमानों को और इस जमीन को और जो कुछ इनके अंदर है उस सब को 6 दिनों में बना दिया, वमा मस्सना मिन लुग़ूब, और हमें कोई थकान लायक नहीं है। फस्बिर अला मा यक़ूलून, बस है नबी जो बातें ये लोग बनाते हैं उनके ऊपर सब्र करो। यहाँ ये बात की गरज के लिए बयान की गई है कि अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है और नबी को सुनाते हुए कुफार को कहता है कि तुम आखिरत को गैर मुमकिन समझते हो, तुम आखिरत को गईब समझते हो, गईब अक़ल, गईब इम्कान, गईब ज़हन करार देते हो, किया करो। हमरे बात है ये कि हमने कायनात को बनाया और ये सारी कायनात 6 दिनों में बनाई और इस कितनी अजीम शान कायनात को 6 दिनों में बनाकर हम पर कोई थकान लायक नहीं हो गई थी कि अब हम ऐसे थक गए हैं कि दोबारा अगर बनाना चाहें तो न बना सकें। तो हमरे वाक़या तो ये है, अगर ये लोग इनकार करते हैं और तुम्हारे ऊपर बातें बनाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो दीवाना हो गया है कि क्या खबरें हमें दे रहा है, फस्बिर अला मा यक़ूलून, इन लोगों की सारी बातों को पक्का होता है। यानी इनके कहने से हम थक नहीं जाएंगे, इनके कहने से हम आजिज़ नहीं हो जाएंगे, इनके कहने से ऐसा नहीं होगा कि आखिरत आते आते रुक जाए और दूसरा आलम बनते बनते रह जाए और हम इनको अपनी अदालत में पेश कर न बुला सकें। तो जो कुछ ये बातें तुम्हारे ऊपर बनाते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इसको खबर यहाँ उदा निजाम रहने चाहिए कि 6 दिन में सारी कायनात को बनाने के मुताबिक हम सही तौर पर कुछ नहीं बता सकते हैं कि इन 6 दिनों से क्या होगा। इन 6 दिनों से कोई लंबे पीरियड मुराद है या इन 6 दिनों से 24 घंटे के 6 दिन मुराद हैं जैसे कि हम दुनिया में जानते हैं, या इन 6 दिनों से कोई और चीज मुराद है, इसके मुताबिक बिल्कुल तायन के साथ कुछ नहीं चाहिए। बहरहाल जो तसल्लुल इससे हासिल होता है वो ये है कि ये अजीम शान कायनात बजाय इसके कि अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों बरस में नऊज़ुबिल्लाह बैठ कर आहिस्ता आहिस्ता गड़बड़ कर बनाई हो, ऐसा नहीं। 6 दिन के अंदर जिसको हम 6 दिन करार देते हैं, 6 दिन के अंदर पूरी कायनात बनता है। ये कदीम जमाने में भी आदमी के लिए इसकी तौज़ीह करना मुश्किल था, इस जमाने में भी इसकी तौज़ीह करना आसान नहीं है। लेकिन इस जमाने में 2 बड़े साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कायनात की तकलीफ के मुताबिक जो तस्वीरात कायम करते हैं, तो वो उनमें ये कहता है कि बताए एक्सप्लोजन हुआ और 8 घंटे के अंदर अंदर ये सारी कायनात, यानी हरेक में समझता है अपनी जगह गौर करके कायनात के निजाम पर जो करके अपनी जगह गौर करके कोई राय कायम करने की कोशिश करता है तो वो ये नहीं समझता कि ये करोड़ों बरस में बनी, ये नहीं सकता है इस तरह का निजाम या तो नहीं बन सकता और या बन सकता है तो आलम कान
تو اس وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہے. لیکن قرآن مجید میں بنا کر میں بتایا گیا کہ 4 دن اس پوری زمین کو اس قابل بنانے میں لگے. یہ زمین بنے اور اس کے اندر پانی اور سبزہ اور تمام قسم کی جو حیوانات کی اس کی زندگی کے لیے ضرورت تھی وہ ساری چیزیں، انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، نباتات کی زندگی، ہر چیز کے لیے جو کچھ ضروریات تھی وہ 4 دن کے اندر ہی زمین کے اندر کام کرے. اسی طرح سے آسمانوں کے متعلق قرآن مجید بتاتا ہے یہ پوری کائنات 2 دن کے اندر ہوا. یعنی اس کے بعد 4 دن جو فرق ہوئے وہ گیا طرح کے ترقیاتی کاموں میں. جہاں لیکن یہ آئیڈیا دینا مقصود یہ ہے کہ جو خدا 6 دن میں ساری کائنات کو بنا سکتا ہے اور بنانے کے بعد وہ ختم نہیں گیا ہے. جو خدا کے متعلق اگر یہ احمق لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتا تھا اور دے کر یہ خبر دیتا اور دے کر یہ خبر دیتا ہے ان کو اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا خدا خبر کی کیا تھا. آدمی ٹھنڈے دن کے سنے اور برداشت کرے ایسے احمقوں کی باتیں. بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبحه وأدبار السجود. صبر کرو ان لوگوں کی باتوں کرو اور تصدیق کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تصدیق کرو. وأدبار السجود اور نمازوں کے پارے ہو کر پھر اسی طرح. ان دونوں چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ تصبر علامہ صبر کرے ان باتوں پر بھی یہ لوگ بناتے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ اپنے رب کی حمد کی تصدیق کرے نہ بات. اور چیزوں سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک غیر ہے جو آدمی اپنی عقل سے کام لے رکھتے پائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی مامور ہے جس کام کے لیے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے. اگر لوگوں میں ایک کثیر تعداد ایسے احمقوں کی موجود ہے کہ جو اس کی بات چیت کرتے جو نہیں کرتے اس کے خطیاں کرتے ہیں آوازیں کرتے ہیں اس کو دیوانہ قرار دیتے ہیں اور برسوں میں کام کیے کرے جاتے ہیں تو نہ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ دے اور بھاگ نکلے کرنے نہ جب تک ایک انسان انسانی آثار رکھتا ہے کہ جب تک یہ اس کے دل میں ہے کہ برسوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جن کی خیرخائی ہو سکتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اپنا وقت خرچ کرے اور میری لوگ جن کی جو خیرخائی کریں ان کو پتھر بھی ماریں ان کو گالیاں بھی دیں اس کے اوپر الزام لگائیں. تو اس ساری چیز کو برداشت کرنا اور برسوں برداشت کرنا اور اس کی اطلاع کے لیے مسلسل کام کرتے چلے جانا یہ کوئی معمولی کام ہے. اس کام کے لیے صبر درکار ہے اور اس صبر کے لیے بڑی طاقت درکار ہے. وہ طاقت کس جگہ سے حاصل ہوگی؟ وہ طاقت کس جگہ سے حاصل ہوگی دنیا میں؟ یعنی اگر انسان نماز پڑھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ کے اس کا تعلق مضبوط ہو کر آدمی اتنا صبر کر سکتا ہے کہ مسلسل لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا چلا جائے اس کو پتھر مار رہے ہیں اس کو گاڑی. اگر صبر کرنے کا مطلب گھر جا کر بیٹھ جانا ہوتا ہے تو سمجھے نہ کہا جاتا کہ یہ نماز ہو. صبر کرنے کا تو مطلب یہ کہ برداشت کرے یہ کام اس لیے چلے گا اور اس کام کو کرنے کے لیے کام والا جو طاقت تمہیں درکار ہے وہ اس ذریعے سے ملے. تسبیح اور حمد وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کہیں وقت کی پابندی کے ساتھ آتا ہے تو لازمت اس کے مراد نماز ہوتی ہے. اس لیے ویسے تو اللہ کی تسبیح انسان کو حرمت کرنی چاہیے. تسبیح کے معنی ہے کہ آدمی یہ کہے اپنی زبان سے بھی اور یہ سمجھے اپنے دل میں بھی اور یاد رکھے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب ہر نقص کے پاس ہے ہر خطا کے پاس ہے. اسی طرح سے ہم سے مانیے کہ اللہ تعالیٰ سارے کمالات کا مالک ہے اور تمام دنیا کی چیزیں سب اللہ کے اوپر ختم اور اللہ ہر تعریف کا مستحق ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو ہر وقت دل کا خیال رکھنا چاہیے ہر وقت دل کے زبان سے بھی کہنا چاہیے اور دل سے بھی کہنا چاہیے. سب کی پابندی جب کی جائے گی تسبیح اور حمد کے ساتھ تو نام والا اس کے معنی ہے کہ کسی خاص شکل میں کسی خاص وقت کے اوپر ہم لوگ تسبیح کریں. قرآن مجید میں جہاں کہیں وقت کی پابندی کے ساتھ ہم یا تسبیح کا ذکر آیا اس کے مراد نماز اور نماز کا یہ سب سے زیادہ مضمون یہی حمد اور تسبیح کا ہے. جتنے بھی مضامین نماز میں ادا کیے جاتے ہیں ان کے اندر ہر ایک میں
یا بلا واسطہ یا بے واسطہ ہم جب تصدیق کا مضمون موجود ہے کہ تصدیق کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تاثیر بیان کرے اس کی تاریخ کے ساتھ، سب لے شم آفتاب نکلنے سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد صبر کا وقت ہے، یا قبل الغروب اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد دور آخر دونوں آتے ہیں، جب لے اور رات کے وقت میں تصدیق کرو، اس کے اندر مغرب بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر عشاء بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر تہجد بھی آ جاتی ہے، یعنی رات کی نمازیں بھی ادا کرو اور دن کی نمازیں کرو، وہ ادبار سجود اور سجود کے بعد بھی تصدیق کرو، سجود کے مراد بھی یہاں نماز ہے، تو جس چیز سے تصدیق ہم کہا گیا یہاں اسی چیز کو سجود کہا گیا، کسی کو فرمایا ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو، کسی کو کہا گیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، تو مختلف جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نماز کے بعد یہ اس کے بعد یہ بات جو مراد ہو سکتی ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سجدہ ممنون نہ ہو تو نفل کرو، اور جب سجدہ ممنون ہو تو یہ بعد خلاف کرو، جیسے اب آپ کرتے ہیں معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اور باقی نمازوں کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس طرح سے اخبار ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر کے مت سمجھو کہ تصویر ہم ختم ہو گئی، اب اس کی ضرورت نہیں، نماز کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تصویر ہم کر رہے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ یہ جو قرآن مجید میں مختلف اشتہاریں بیان کی گئے نماز کے لیے، انہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق کیا کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہو، نماز کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں سجود کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں قیام کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں تسبیح کا، کہیں حمد کا، تو اسی سے پوری تفصیل نماز کی کیا قرآن مجید میں بتا دی کہ نماز میں قیام بھی ہونا چاہیے، نماز میں خشوع بھی ہونا چاہیے، نماز میں رکوع ہونا چاہیے، سجود ہونا چاہیے، اللہ کی حمد و تسبیح ہے۔ محترم سامعین، افسوس ہے کہ اس مقام پر اولین ریکارڈ میں 2 آیات کی تشریح کا ایک حصہ محفوظ نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ اس خلا کو پر کرنے اور سلسلہ کلام کو مربوط بنانے کے لیے ان آیات کا متن اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ وہی آواز حشر ہے جس کی ہم کو خبر دی گئی تھی اور ہم سے کہا گیا تھا کہ تم کو اٹھنا اور جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے، تو وہ وقت آ گیا اور ہمیں ستارا جانے کا یوم الخروج یہ دن ہوگا لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کا یا زمین سے نکلنے۔ اس بات کو مریض رکھیے کہ خواہ کوئی کو قبر میں دفن ہوا ہو اور خواہ قبر میں دفن نہ ہوا اور جلا دیا گیا، کہیں نہ کہیں اس کی خاص کسی زمین پر پڑی، اس زمین سے اٹھ کر کہیں نہیں چلے، اس کا ایک گردانی معدوم نہیں ہوگا۔ اب یا تو ایک اگر اٹھے گا تو اس جگہ پہ اٹھے گا جہاں اس کے پاس پڑی ہے، یا اس جگہ پہ اٹھے گا جہاں پہلی مرتبہ وہ مرا تھا۔ پر یہ کہ ایک آدمی سمندر میں غرق ہوا، سمندر میں کس جگہ پہ غرق ہوا تھا وہیں پہ ملے گی، پتہ نظر اس کے وہ مچھلیاں اس کو کھا گئی ہوں، مگرمچھ اس کو لے گئے ہوں، چل کرا کے سارے سمندر میں اس کے جسم کے اجزاء بکھر گئے ہوں، جو کچھ بھی ہے، لیکن جہاں وہ مرا تھا وہیں سے وہ اٹھے گا، اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں اور کسی جگہ سے میں اٹھا، اور جس میں وہ اٹھ کھڑا ہوگا اس وقت اس کے کان میں آواز وہی آ رہی ہے، آواز ہے حشر کی کہ تمہیں چلنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آ، جو وقت آ گیا بچوں کی تمہاری پیشی کی۔ نحن نحمي ونميت وإلينا المصير، ہمیں
زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیں موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوگوں کو پلٹ کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی دیتے ہیں، کوئی شخص بھی اس بات سے اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کسی کے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہیں، خود بخود زندہ نہیں ہوئے۔ ہمارے ماں باپ نے یہ زندگی عطا ہم کو نہیں کی، کسی ڈاکٹر نے یہ زندگی ہمیں عطا نہیں کی، کوئی غالب اور ہستی ہے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں مارتے ہیں، یہ بات بھی بالکل ثابت ہے۔ جو آدمی کی دنیا کے واقعات پر غور کرنے والا ہو اور جد میں مبتلا ہو، وہ اس بات کو مانے گا کہ کوئی اور ہستی مارتی ہے، ورنہ جتنے ذرائع دنیا میں مانے جاتے ہیں انسان کو یقینی طور پر مار دینے کے بعد اوقات یہ سارے آزمائیے جاتے ہیں، کبھی نہیں مرتا۔ جو راسپوٹین کے آلات میں لکھا ہے کہ پوٹیشیم سائنائڈ جو یقینی طور پر مار ڈالنے والی چیز جو اتنے مقدار میں اس کو دیا گیا کہ وہ ایک آدمی کو نہیں کئی آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے کہا، اور وہ اس کو کھاتا گیا اور شراب میں پیتا گیا اور پھر لوٹا گیا اور برابر ہو کے یعنی کوئی طبی چربی اس کی نہیں دیا۔ اسی طرح سے دنیا میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں جس کے ساتھ پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مرتا وہی ہے کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے کوئی بالا تک طاقت ہے جو اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ دنیا کے تمام ذرائع کسی شخص کو مار ڈالنے کے لیے استعمال کیے گئے تب بھی وہ نہیں مرتا اگر اس کی موت نہ آئی ہے، اور دنیا کی تمام ذرائع کس کر دیے گئے کسی شخص کی زندگی بچانے کے لیے بڑے بڑے بہترین اسپتالوں میں بہترین ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے آدمی مر جاتا ہے۔ جس کی موت آ جاتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جس کی موت نہیں آتی اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانا بھی بالکل برا کہ ہمیں مارنے والے ہمیں زندگی لیتے ہیں ہمیں مار مسیر اور آخر کا سب لوگوں کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے قطن اگر کہ کوئی اس سے مانے جائے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر۔ جس روز زمین ہٹ کر یہ نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ دن یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے۔ یعنی زمین سے جب زندہ ہو کر یہ لوگ نکلیں گے تو یہ قائق بھاگنا شروع کریں، یعنی اسی میدان حشر کی طرف وہی جہاں سے آواز آ رہی ہے کہ چلو اپنے رب کی طرف تمہیں اپنا حساب دینا ہے، اس آواز کے اوپر لوگ مسلسل بھاگتے کریں، ادھر خبر سے نکلے اور ادھر بھاگنا شروع۔ تو جسے زمین پھٹے گی اور اس طرح کے لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں، یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنا، جس کے لیے انگریزی میں موبلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی حشر کے معنی، یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹنا اور اکٹھا کرنا اور جمع کرنا۔ کہ تمام انسانوں کو جو آدم سے لے کر قیامت تک گزر چکے ہیں ان سب لوگوں کو اٹھا کر اکٹھا کر لینا اور جمع کر لینا یہ ہمارے لیے آسان کام ہے، کوئی بڑا دشوار کام ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈالے کر حیرون بھائی ابتدا میں اسی پورے خواب کے آغاز میں کفار مکہ کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے، انہوں نے کہا تھا کہ ڈالے کر حیرون بھائی یہ واپسی جو ہے یہ پلٹنا یہ تو بڑی جگہ اپنے انسان ہے، بڑی جگہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتی نہیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پلٹنا تمہارے لیے بعید ہو مگر ہمارے لیے نہایت ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس آدمی کی خاک کہاں پڑے۔ جو آدمی 10-15 ہزار برس پہلے مر کر کہیں گرا تھا ہم جانتے ہیں کہ اس کی خاک کا ایک ایک ذرہ کس کس جگہ ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ زید کی خاک کا ذرہ کون سا ہے اور بکر کی خاک کا ذرہ کون سا ہے اور عمر کی خاک کا ذرہ۔ ہمارے لیے یہ گڑبڑ نہیں ہے۔ ایک شخص کی خاک کے ذرات کو ہم بنا کر سکتے ہیں، ایک شخص کا جسم دوبارہ بنا سکتے ہیں، ایک جسم کے اندر پھر اسی شخصیت سے جو اس کے اندر پہلے رہتی تھی، اسی اناغے جو اس کے اندر پہلے رہتی تھی اس کو پھر لا کر داخل کرتے ہیں اور ان سارے لوگوں کو ایک وقت میں اب میدان حشر کے اندر اکٹھا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمہاری عقل کے بھائی دو تمہاری چھوٹے کے دماغ میں یہ بات نہ آتی ہے تو نہ آئے، لیکن ہم نے واقع یہ کہ ہم بڑی آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ایک اشارہ ہمارا اس کام کے ہو جانے کے مثال نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار۔
تذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی جو باتیں یہ تمہارے اوپر بناتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ماں انت علیہم بجبار، تمہارا کام زبردستی کے ان سے منوانا نہیں ہے۔ تذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بڑی وعید سے ڈرنے والا ہو اس کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کا۔ اب اس کے اندر دیکھیے نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کہ یہ باتیں تم پر بناتے ہیں۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے ہم نے یہ سارے مومن تمہارے سپرد کر کے تمہیں نہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑ دیا، یہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے جیلوں کے اندر تمہیں دھکیل دیا اور اس کے بعد ہم صرف میں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، جو پکیاں کرتے ہیں، جو گالیاں تمہیں دیتے ہیں، وہ سب ہم سنیں، ہم نمٹ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور اسی قول کے اندر کفار کے لیے دھمکی دی ہے، یہ مت سمجھو کہ جو باتیں تم ہمارے نبی کے اوپر بنا رہے ہیں ان پر کبھی پکڑ نہیں ہے، ان کا پکڑ ہوگی براہ راست ہم سن رہے ہیں تمہاری وہ باتیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم یہ باتیں بناتے ہو اور یہ مکے کی چٹانوں تک محدود رہ جاتی ہے یا ہوا میں رہ جاتی ہیں یہ باتیں، نہیں ہمارے سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تم سے بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم کوئی زبردستی تو اسے نہیں منواتے، یعنی اگر زبردستی تم منوانے جاتے اس کے اوپر زور چلاتے اور اس کے اوپر یہ بگڑتے اور ناراض ہوتے تب بھی ایک بات ہے، لیکن تم زبردستی تو نہیں منوا رہے ہو تو جنگ کے لیے سب نہیں کرتے۔ تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ جو ہماری ضعیف سے ڈرے اس کو یہ قرآن سنا کر دیا، یعنی اگر کوئی جو ہم سے بے خوف ہے تو تمہارے قرآن سننے کا کوئی سنانے کا کوئی حاصل نہیں۔ تمہارا کام یہ کہ جو ڈرنے کو تیار ہے اس کو سنا دو کہ خدا کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، ایک وقت ایسا آنا ہے جب تمہیں اپنا حساب، اگر کوئی شخص یہ سن کر پورا راستہ اختیار کر لے تو ٹھیک، ورنہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ جو نہیں مانتا اس کو زبردستی پکڑ کے منواؤ۔